خالد نعیم لودھی لیفٹیننٹ جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا ہے، اب بھی کچھ نہ کچھ رد عمل سامنے آنا چاہیے، کوئی مذمتی بیان، اور تاکہ معاملات جو ہے مزید خراب نہ ہوں ایران کی جانب سے؟ جی دیکھیں، اگر آپ نے اپنے فورن آفس کی سٹیٹمنٹ پہ غور کیا تو آخری پیراگراف میں انہوں نے ایران کو برادر ملک کہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو حملہ ہے یہ ٹیررسٹ کے اوپر ہے اور ایران کے اوپر نہیں ہے۔ میرا خیال بالکل صحیح بات ہے، اور اب یہ موقع ہے کہ جب ایک ہمارے لیے تو یہ مجبوری تھی، ابھی جیسے بہن بات کر رہی تھی افغانستان کی طرف سے بھی آپ کو پتہ ہے آئے دن حملے ہوتے رہتے ہیں، اس سے پہلے بھارت نے بھی ٹرائی کیا تھا۔ تو اگر ہم اپنی کنونشنل ڈیٹرنس جو کہ ہماری ہے اس کا اظہار نہ کریں تو پھر تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے گھر میں رستے بنا لیں گے خدا نخواستہ، تو اس کی اجازت بالکل نہیں دی جا سکتی۔ کچھ لوگوں کا یا کچھ ملکوں کا اگر یہ خیال ہے کہ ہماری یہ جو ایک ٹیمپریری معاشی کمزوری ہے یہ کہیں سرایت کر گئی ہے تمام اداروں میں، جو کہ صاف ظاہر ہے اس کا اثر ہوتا تو ہے لیکن اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے، اس میں ٹائم لیگ ہوتا ہے، تو یہ جو ہماری رسپانس ہے یا جس طریقے سے مستعد ہماری افواج لڑ رہی ہیں ٹیررزم کے خلاف، اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہماری افواج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی طریقے سے چکنا اور توانا ہے اور جواب دے سکتی ہیں ہر قسم کا، چاہے وہ اندرونی کوئی ٹیررزم ہو یا بیرونی ہو۔ تو اب تو ساری جو بال ہے ان کے کورٹ میں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا بہت اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر اب بات چیت ہماری کھل جائے، دوبارہ سے ہم بات چیت پر آمادہ ہو جائیں، اور پاکستان نے آلریڈی ان کو برادر ملک کہہ دیا ہوا ہے، اور آئندہ اس قسم کے معاملات سے گریز کریں فزیکل اگریشن سے۔ اور ویسے پہلے بھی ہمارے کمبائنڈ آپریشن ہوتے رہے بارڈر کے ساتھ ساتھ ایرانین فورسز اور ہم مل کر کرتے رہے، اس پر ہم واپس آ سکتے ہیں، جو بھی ہمارے مشترکہ دشمن ہیں ان کے خلاف ہم ایک مربوط پلان بنا سکتے ہیں۔ میرے خیال ان لائنوں پر ہمیں چلنا چاہیے۔ یہ جو ڈیٹرنس کو دوبارہ استوار کرنا تھا، اسٹیبلش کرنا تھا، یہ ہماری مجبوری تھی، اس لیے کہ ادھر سے افغانستان کا ذکر ہوا، ہندوستان بھی ہماری طرف دیکھتا ہے، ان سب کے لیے یہ میسج جانا بہت ضروری تھا کہ پاکستان کسی بھی قسم کی شرارت کو برداشت نہیں کرے گا، برداشت کی کوئی حد ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہاں پر تک بات پہنچ چکی تھی، تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ ہم اس کا جواب دیں، لیکن جواب ہم نے دیا ہے بالکل بیعت اور ایک طریقے سے ریسٹرینٹ کے ساتھ، ایسے اندھا دھند ہم نے جواب نہیں دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا اثر یہ ہونا چاہیے اور ہوگا کہ ایک اچھا معاملہ آگے چل پڑے گا۔ اچھا خالد صاحب، جیسا کہ ہم بقائے صاحبہ بھی فرما رہی تھیں کہ اگر یہ معاملات مزید کشیدگی کی طرف زیادہ بڑھ گئے تو پھر ایران کو زیادہ نقصان ہوگا بنسبت پاکستان کے، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اب اس تمام تر معاملات جو بھی ہوا اب اس کو بیٹھ کر سیٹل ڈاؤن کیا جائے اور ان سب چیزوں پر بیٹھ کر ڈسکشن کی جائے اور یہ راستہ نکالا جائے کہ آئے کہ دشمن کا سامنا کیسے کرنا ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا کام کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، نقصان تو چاہے ایران کا ہو چاہے پاکستان کا ہو، میرا خیال ہے کہ نقصان تو ہوگا مسلمانوں کا، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو ایران کی ٹائٹ سچویشن ہے، جس طریقے سے اس وقت وہ آلریڈی نمرد ازما، وہ تو ایک قسم کی جنگ میں ملوث ہے آلریڈی، تو ان کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ اور فرنٹس کھولنے کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ پاکستان کو تو اپنے اندرونی مسائل ہیں، ایسے بیرونی کوئی مسئلہ نہیں اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کو زیادہ اس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو آگے نہ بڑھایا جائے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، پاکستان کو بھی نقصان ہوگا، ایران کو بھی نقصان ہوگا، یہ امت کا نقصان ہوگا میرا خیال۔ اس سے ایران کو، اور یہ چونکہ اب ان کے کورٹ میں ہے بال، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو اللہ کرے کہ وہ صحیح ڈیسیجن لیں اور صحیح فیصلہ کریں اور بات کو یہیں پر ختم کر دیں اور اس کے بعد اچھے تعلقات استوار کر لیں، اسی میں ان کی بہتری ہے، اسی میں پاکستان کی بھی بہتری ہے۔ اچھا خالد صاحب، جیسا کہ ابھی پاکستان جب یہ معاملہ ہوا، جو بھی فضائے حدود کی خلاف ورزی کی گئی، جیسا کہ شرائط صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگرچہ ایران کو کوئی تحفظات تھے یا کوئی انفارمیشن بھی دی تھی، بجائے اس کے کہ وہ اس طرح کا انتہائی قدم اٹھاتے، تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کرتے، جیسا کہ کلبھوشن کے معاملے میں پاکستان کی جانب سے کیا گیا تھا۔ جی سر، کوئی شک نہیں، یہ تو یہ مسائل ہمارے یہ کل یا پرسوں کے تو نہیں ہے، کافی پرانے ہیں، آپ کو پتہ ہے جتنے بلوچستان میں آپریٹ کرتے ہیں گروپس، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایرانی ساتھ کے ساتھ کچھ اپنی پناہ لے لیتے ہیں، اور یہ بڑے عرصے سے پاکستان کہہ رہا ہے، ان کے بھی تحفظات ہو سکتے ہیں، اور یہ نہیں کہ پاکستان کوشش نہیں کر رہا تھا، جیسے میں نے کہا ہم نے مشترکہ آپریشن بھی کیے ہیں، تو وہ صحیح طریقہ تھا اور اس طریقے کو ہم ابھی بھی جاری رکھ سکتے ہیں، اور یہ معاملات چلتے رہتے ہیں ملکوں کے درمیان، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ
آپ کسی کی جو ایئر لمٹس ہیں یا جو گراؤنڈ لمٹس ہیں ان کو آپ کراس کر دیں بغیر کسی آپریشن مشترکہ آپریشن کے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنی سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس کو مزید خراب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لیکن پاکستان کو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ایسے بیرونی عناصر ایسے ہو سکتے ہیں، ایسے ممالک ہو سکتے ہیں جو کہ اس کے اوپر تیل چھڑکنے کی کوشش کریں جو اس بات کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ذرا دھیان رکھیں، اور جو اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے ایران بھی ان پہ نظر رکھے، تب جا کے یہ معاملہ ٹھیک ہوگا۔ ہم دونوں ملکوں کو آپس میں یہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے صرف 24 گھنٹے کی، اس کو ختم کر دینا چاہیے، یہیں پر اس کو دفن کر دینا چاہیے، اور آگے بات چیت اور ڈپلومیٹک طریقے سے باتوں کو چلانا چاہیے۔ یہ دونوں ملکوں کے فائدے میں ہے، اور اللہ کرے گا کہ ایسا ہی ہوگا۔ جی خالد صاحب، آپ نے جس طرح سے کہا کہ اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو دشمن ملک ہے بھارت میں بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اس تمام تر معاملے کو لے کے، گویا کہ جیسے خدا نخواستہ جنگ چھڑ گئی ہے۔ اب اس معاملے کو افہام تفہیم کے ساتھ ہی بیٹھ کر حل کرنے کی ضرورت ہے، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اس تمام تر صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری سیکورٹی فورسز سرحدوں کی حفاظت کے لیے کیا مزید اقدامات ایسے کرے کہ آئندہ اس طرح کے کوئی بھی اقدام نہ اٹھا سکے اور نہ آسانی سے اس طرح کی کوئی حرکت کر سکے؟ یہ اس میں میرے خیال 2 لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک تو ڈپلومیٹک لیول پر اور دوسرا ملٹری لیول پر۔ تو یہ ہے ہی ڈپلومیٹک لیول پر اب یہ ضرورت ہے کہ پاکستان آفر کرے کہ وہ جو ہم نے قدم لگائی تھی کہ ان کا امبیسڈر واپس نہ آئے، وہ بے شک اب واپس آ جائیں، اور ہم بھی اپنا امبیسڈر اگر واپس جو ہم نے بلایا تھا ہم اس کو واپس بھیجنے کو تیار ہے۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ اس ملٹری ایکشن کے بعد فوری طور پہ ڈپلومیٹکلی دوبارہ سے ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے جواب میں جو کچھ ہوگا اس سے ہمیں اندازہ بھی ہو جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ باقی جہاں تک پاکستان کی آرم فورسز کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس کنونشنل ڈیٹررنس بھی ہے اور ہمارے پاس غیر کنونشنل ڈیٹررنس بھی ہے، تو کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اس وقت اصل میں پرابلم یہ تھا کہ پاکستانی عوام کو یہ شک پڑنے لگا تھا کہ شاید پاکستان کی افواج میں کوئی جواب دینے کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں۔ تو ہم نے وہ صلاحیت کا اظہار کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری تھا، اپنے لوگوں کے لیے بھی اور اپنے دشمنوں کے لیے بھی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ بھی اب مطمئن ہوں گے، ہمارے دشمنوں کے دلوں میں بھی ٹھنڈ پڑ چکی ہوگی، اور دوسرا جو نیوٹرل لوگ تھے جو سمجھ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیا کرتا ہے، ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ تو اس قسم کا ایکشن جب ڈیٹرنس آپ کی ڈائلیوٹ ہو جائے، اس میں بہت ضروری ہوتا ہے اپنے لوگوں کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی، اور وہ دوست جو کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسرے ان کے لیے بھی۔ تو پاکستان کا طرز عمل بالکل درست رہا ہے، اور آئندہ بھی اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو ایک چیز ہوتی ہے ایسکلیشن ڈومینیشن، کہ اگر کسی نے ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کو انشاءاللہ ہم ڈومینیٹ کریں گے، اور ایسکلیشن اس طریقے سے نہیں ہوگی کہ وہ اس کا کوئی جواب نہ دیا جائے یا اس کا مؤثر جواب نہ دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کا کئی گنا زیادہ جواب دیا جائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بات کو یہیں پہ ختم کر دیا جائے۔ جی خالد صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ دشمن کی تو اب دل میں ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی، لیکن دشمن یہ بھی چاہتا ہے کہ معاملات جو ہے مزید کشیدگی کی جانب بڑھیں، اور جو رد عمل پاکستان کی جانب سے دیا بھی گیا ہے اب یہ معاملات آگے نہ بڑھیں۔ پاکستان کی جانب سے تو بہت پازیٹیو رسپانس آ ہی رہا ہے، لیکن ایران کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا ہے۔ اب ایران کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جی ایران کا کردار تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ بے شک اس پر احتجاج کر لیں جیسے کہ ہم نے کیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ جو ڈپلومیٹک لیول پر اپنے معاملات جو نہ کھول دیں، کیونکہ پاکستان نے یہ کلیئر کیا ہے کہ ہم کسی ملک پر ہم نے حملہ نہیں کیا، ہم نے اپنے ٹیررسٹ کے جو بیسز ہیں ان پہ حملہ کیا ہے اور پریسیجن اسٹرائک کی ہے، اور جس میں کوئی کولیٹرل ڈیمیج بھی نہیں ہوا ہے، اگر کوئی ہوا ہے تو وہ ہمیں دکھا دے۔ تو میرا خیال ہے اس کے بعد معاملات حل ہو جانے چاہیے۔ اب لیکن یہ ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے اس وقت نہیں دی جا سکتی۔